الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. بدلے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے ہے یہیں کے
پلے رخ کدھر کرے سرکار کرم تجھے میں عیبی کی سمائی ہے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سمجھ جائے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سمجھ جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ جب ہم تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور زہ نصیب دن کا اکثر حصہ باوضو رہنا نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو وضو کرنا روزمرہ کے معاملات میں شامل ہے۔ اس کے مسائل، اس کے فرائض، واجبات، مکروہات اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان سے ناواقف ہے۔ وضو کرنے کا معاملہ اگر جب کبھی درپیش ہو
تو بے شمار کوتاہیاں اور غفلتیں پائی جاتی ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے جہاں اس پرفتن دور میں بے شمار معاملات پر امت کی اصلاح فرمائی ہے، وہیں آپ نے وضو کی سنتیں اور آداب بھی سکھائے ہیں۔ وضو کے فرائض، واجبات، مکروہات بھی تفصیلی بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی اگر گھر میں وضو خانہ بنانا ہو تو ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ وضو کے ضروری مسائل اور ساتھ ہی ساتھ وضو کا عملی طریقہ کر کے دکھایا۔ ان تمام معاملات کو جب دیکھا گیا تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی سامنے آئی جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے اس شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عملی طریقے کو دیکھ کر اپنے وضو کے بہت ساری کوتاہیاں دور کر لی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ امیر اہل سنت کے اس سنتوں بھرے بیان وضو کا طریقہ جاری کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان کو اول تا آخر دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے وضو کے طریقے میں پائی جانے والی غلطیوں کو محسوس بھی کریں گے اور انہیں دور کرنے میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ حی علی الصلاة کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یا الہی کرم سے تو اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے۔ رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو فرمایا، پھر یکایک مسکرائے اور رفقا سے فرمایا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمانے لگے، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو نظم کرتے ہوئے کسی شاعر نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا۔ شاعر کہتا ہے، وضو کر کے خنداں ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر، جواب سوال مخالف دیا پھر، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل، وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی جسے چاہے اسے گناہ جھڑتے دکھا بھی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک بار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پر تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث
چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ حکایت جو میں نے بیان کی، یہ فتاوی رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت نے المیزان الکبریٰ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ المیزان الکبریٰ جلد اول صفحہ 130، دارالکتب العلمیہ بیروت۔ اس حکایت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ غیب کا ہی تو علم ہے کہ گناہ جھڑتے نظر آ گئے، ورنہ گناہ جھڑنے نظر آنا تو ظاہر ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال عادی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا دے۔ تو امام اعظم کو یہ نظر آنے لگے اور آپ ان کو بتا دیتے کہ تم نے یہ گناہ کیا، اسے توبہ کر لو، وہ توبہ بھی کر لیتے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، سبحان اللہ، کہ آپ نے اپنا یہ کشف و کرامت کا سلسلہ جو تھا وہ دعا کر کے بند کروا دیا کہ مجھے مسلمانوں کے عیب جاننے سے بچنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے۔ حالانکہ ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو، یعنی کسی کے گناہ کی ٹوہ میں مت کرو۔ یہ معنی یہ کہ کسی کے گناہ کی ٹوہ میں مت کرو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور کرامت لوگوں کے گناہوں کا اظہار ہو جاتا، وہ کرامت بھی آپ نے واپس، یعنی کہ اس کو بھی گویا اس کرامت کو اپنے لیے روک دیا، رکوا دیا۔ اور ہم ہیں کہ لوگوں کے معاذ اللہ ہم میں سے بہت سارے سے کہ جو لوگوں کے گناہوں کی ٹوہ میں پڑتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ کون کیا کرتا ہے، اور قرید میں پڑھتے ہیں کہ اس کی کوئی پولیں ہمیں پتہ چلے، اس کے عیوب ہمیں جاننے کو ملیں۔ دو باتیں کرتے ہوں گے، ہم کان لگا کر سننے کی کوشش کریں کہ شاید کو ہمیں ایسی بات مل جائے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ دو مسلمان جب اس طرح راز کی باتیں کر رہے ہوں، یہ مفہوم حدیث شریف کا مضمون، تو کان لگا کر جو قصدن سنے تو اس کے کانوں میں قیامت کے روز پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ بالکل یعنی کہ کوئی چھپ کر باتیں کر رہا ہو تو ہرگز اس کو ہمیں نہیں سننا چاہیے۔ اس سے وہ اسلامی بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو فون، موبائل فون، عام طور پر دیکھا ہے کہ جب موبائل فون آتا ہے، دو چار دوست اگر موجود ہیں اس کے، تو وہ اسپیکر آن کر دیتا ہے۔ اب اگلا چاہے راز کی بات کر رہا آپ پر اعتماد کر کے، اسپیکر کی وجہ سے سارے لوگ دوسرے جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی کمزور بات کہہ دے اور لوگوں تک پہنچ جائے آپ کی نادانی کی وجہ سے۔ تو جب اسپیکر کھولنا ہو تو ضروری ہے کہ جس کے ساتھ فون پر آپ بات کریں اس کو اطلاع کریں کہ دوسرے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں، میں نے اسپیکر کھولا ہوا ہے، یا میں آپ اجازت دیں تو اسپیکر کھول دوں۔ کھولنے سے پہلے اجازت مانگنی سمجھ میں آتی ہے، بعد میں تو جو ہو سکتا ہے کہ جو بول چکا ہوں، پہلے اجازت لے کہ میں بات اسپیکر کھولتا ہوں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی سن لیں، تو وہ اجازت دے دے تب کھولے، ورنہ نہ کھولے۔ اسی طرح بعض لوگ دوسروں کے ٹیلی فون ٹیپ کر لیتے ہیں، یہ عادت بھی بہت خراب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا راز کہے، اپنا راز، دل کی بات کہے، کوئی ایسی بات کہے کہ جو اگرچہ بالکل شرعاً درست ہو لیکن تیسرے کو وہ ہضم نہیں ہوگی، اس کے لیے مطلب یا کوئی فتنے کا سبب بھی بن سکتی ہو وہ بات، ایسی راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ٹیپ کر لی، ٹیپ اسی لیے کی کہ شاید آپ بعد میں بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنا ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ٹیپ کرنا ہے، ریکارڈ کرنا اس بات کو، تو اگلے سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے میں ہمیں امین بنا دے، ہم امانت دار بن جائیں لوگوں کی باتوں کے، اور خواہ لوگوں کے عیوب کی ٹٹول میں بھی نہ پڑیں، اور اگر بالفرض کوئی عیب ہمیں کسی حوالے سے
پتہ چل بھی جائے تو اے کاش ہم اسی کی اصلاح کر دیں احسن طریقے پر، مگر ہم دوسروں پر اس کا افشا نہ کریں، دوسروں پر اس کا اظہار نہ کریں۔ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہمیں بخش دے، بے سبب بخش دے، بے حساب بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں وضو کے متعلق عرض کر رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وضو کا عملی طریقہ پیش کروں، مگر اس سے پہلے کچھ روایات سنتے چلیے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ گویا بے وضو ہونے کی صورت میں مصیبت پہنچنے کا امکان موجود ہے کہ اگر ایسا ہو تو یوں اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میں باوضو کیوں نہیں رہا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں، باوضو میں سادا یا الہی۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد اول صفحہ نمبر 702 تا 703 پر ارشاد فرماتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1 ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2 قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3 اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4 اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر 5 جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6 سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7 جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اب وضو کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے، میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔
بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہاں بڑی پیاری نیتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کر رہا ہوں، یہ نیت کیجئے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجئے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اور اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 آدھے چلو سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر دیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے، یہ انگلیوں کے سرے یہ کہلائیں گے، انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے، اور آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے، اس طرح یہ پانی لیا اور یوں 3 بار کرتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ کا بھی اسی طرح 3 بار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسحہ اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے، پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونی اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں۔
سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں، ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، ٹخنا اس کو بولتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے، آدھی پنڈلی، ٹھیک ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ خلال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کیجئے اور اس طرح انگوٹھا اس پر ختم کیجئے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیجئے اور خلال کرتے ہوئے اس طرح چھوٹی انگلی پر خلال ختم کر دیجئے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی طرف سے ایک عظیم الشان مدنی پھول۔ ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جامع ترمذی جلد اول صفحہ 9 پر یہ الفاظ ہیں دعا کے۔ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ حدیث مبارک میں ہے جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ حدیث پاک کنز العمال جلد 9 صفحہ 132 دارالکتب العلمیہ بیروت، اس کا حوالہ یہ ہے۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سورہ قدر اور سورہ انا انزلناہ یہ ایک ہی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام
سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے